علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، حسب وعدہ رمضان مبارک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ دروس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہفتے میں 3 درس ہوں گے تاکہ آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ کی عبادت کے ذریعہ سے ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری یہ کوشش صرف رمضان تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کا رمضانی بندہ نہیں بلکہ ربانی بندہ بننا ہے، اور ربانی بندہ وہ ہوتا ہے جو پورے سال اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو اس لیے آتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سبقت کریں، مسابقت کے لیے آتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اللہ جعل شہر رمضان مضمارا لخلقہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اپنی مخلوق کے لیے ریس کورس، دوڑ کا میدان بنا دیا ہے۔ یستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضاتہ، کہ اس مہینے میں اللہ کی اطاعت کے ذریعہ اللہ کی خوشنودی کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے مکلف ہمیشہ ہیں، نہ کہ رمضان کے مہینے میں۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، ان سے کہا گیا کہ ان قوما یجتہدون ویتعبدون للہ جل وعلا فی رمضان وحدہ، کہ بے شک کچھ لوگ کوشش و کاوش کرتے ہیں، اللہ جل وعلا کی عبادت کرتے ہیں صرف رمضان میں۔ تو فرمایا بئس القوم، کتنی بری قوم ہے، کتنے برے لوگ ہیں۔ کون سے لوگ؟ قوم لا یعرفون اللہ حقا الا فی رمضان، وہ لوگ جو حقیقت میں صرف اللہ کو رمضان میں پہچانتے ہیں، ان کو اللہ کی معرفت صرف رمضان میں حاصل ہوتی ہے کما حق ہو، ایسے لوگ برے ہیں۔ اللہ کی معرفت تو ہمیشہ ہونی چاہیے، اور یقین جانیے ہم اور آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو رمضان میں بھی اللہ کے بندے، غیر رمضان میں بھی اللہ کے بندے، صحت و تندرستی میں بھی اللہ کے بندے ہیں، تو بیماری آزاری میں بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اسی طرح مصیبت و پریشانی میں اللہ کے بندے ہیں، تو فارغ البالی اور خوشحالی میں بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہم مالداری میں اللہ کے بندے ہیں تو فقر و محتاجگی میں بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جب ہم ہر حال میں، ہر وقت، ہر آن اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کو صرف ایک مہینے کے اندر محصور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اللہ کی عبادت کریں، پورے سال اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ خطاب آپ کے ذریعہ سے پوری انسانیت کو ہے، پوری امت کو ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی آپ عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یقین یہاں مراد موت ہے، موت تک ہم مکلف ہیں اللہ کی عبادت کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ رمضان کا مہینہ بے شک مسابقت کا مہینہ تھا، نیکیوں میں سبقت کا مہینہ تھا، وہ مہینہ گزر گیا، لیکن نیکیاں باقی ہیں، عبادت ابھی کرنا ہے اور روزانہ کرنا ہے۔ رمضان نے ہمیں ایک سبق دیا، رمضان نے ہمیں ایک درس دیا۔ ہم نے قیام اللیل کیا 30 رات، اللہ کے حضور ہم نے التجا کی، فریاد کی، روئے، گڑ گڑائے، تو وہیں تک محدود نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، متفق علیہ روایت ہے۔ ایک روایت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دونوں کا مطلب ایک ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال قیام اللیل فرماتے تھے۔ ایک روایت میں 11 رکعت قیام اللیل کرتے تھے،
آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور جب آپ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا، ظاہر ہے کہ آپ بخشائے ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ اس قدر کوشش و کاوش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، لیکن آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا، اور ہمیں اور آپ کو تو اپنا انجام ہی معلوم نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت کے ذریعے سے پورے سال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے تھے، اور ہمیں اور آپ کی بھی چاہیے کہ یہ دعا کثرت سے کریں۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا، ہم نے عبادتیں کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ان کی قبولیت کی علامت یہی ہے کہ ہم نیکیاں نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، وہ مسابقت کا جذبہ نہیں ہوگا، لیکن عبادت کا دامن تو نہ چھوڑیں، اللہ سے رشتہ تو نہ توڑیں، اور یقین جانیے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی عبادت قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم متقی بن کر کے رہیں، متقی بن کر کے رہیں، تقوی شعار بن کر کے رہیں، اور علامت اس ماہ مبارک کی جو گزر گیا ہے، عبادتوں کی قبولیت کی علامت سب سے بڑی یہی ہے کہ نیک بنے رہیں اللہ کے بندے۔ جنہوں نے رمضان میں عبادت کی، روزے رکھے، قیام اللیل کیا، تو ایسا نہیں کہ وہ مہینہ گزر گیا وہ صرف رمضانی بنے کے رہ گئے، نہیں، ہمیں ربانی بننا چاہیے، اور ربانی وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا جو پورے سال اللہ کی عبادت کرے۔ رمضانی وہ ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو عبادت کرتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر گیا وہ سب کچھ لپیٹ کر کے ایک طرف کر دیتے ہیں، پھر پورے سال نہ قرآن کی یاد، نہ نماز کی یاد، نہ صدقہ و خیرات کی یاد، کچھ نہیں۔ تو میرے بھائی، آپ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کیجئے، اور یہ آرامے ڈرامے تو زندگی کو برباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں، آپ ان کے پیچھے یقیناً نہ پڑیے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ مساجد کے دروازے دھیرے دھیرے کھلیں گے انشاءاللہ، تو مسجدوں کو آباد کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آپ کی رمضان کی عبادتوں کو اور اس کے بعد جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں قبول فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔